کیا یونیک چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں بہت کچھ ہے بیٹا. اس میں جو میں نے جو ہے نا آپ کو کہا تھا کہ ایک علم ہے جسے علم اسماء کہا جاتا ہے، جسے اسماء الحسنہ سرور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اس کو کیسے انسان اپنی زندگی میں یوٹیلائز کر سکتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. یہی اسماء جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بتایا تھا. وہ نام ہیبرو میں یا پرانی زبانوں میں، کیونکہ ان کے اسکرپٹس، اب ہم بولتے پنجابی ہیں، ادھر بھی پنجابی بولتے ہیں، ایسٹ پنجاب میں بھی جو ہے وہ پنجابی بولتے ہیں، لیکن ہم اس کو لکھتے ہیں شاہ مکھی رسم الخط، یہ جو عربک رسم الخط تھا اس میں ہم پنجابی لکھتے ہیں، ڈفرینس آتا اور ہے. وہ گرمکھی رسم الخط میں لکھتے ہیں. بولنے میں وہ زبان سیم ہوتی ہے، لکھنے میں فرق ہوتی ہے، وہ پڑھی نہیں جاتی. جس کو گرمکھی آتی ہوگی وہ گرمکھ پڑھے گا نا، ایسے. اور ان کو شاہ مکھی آتی ہوگی تو وہ اس میں پڑھیں گے. بولنے میں سیم ہے لیکن لکھنے میں ڈفرینٹ ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اسکرپٹس ڈفرینٹ ہیں، جو تعویذات کی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہے کیسے. وہ پرانی کتابوں میں جو چیزیں بولنے میں تھیں لیکن لکھنے میں اور تھیں، یعنی وہی بک آف اینوک کے ضمن میں نے بات کی تھی کہ وہ آصف برخیہ کے پاس جو علم تھا، یا اس کی بالکل آغاز جس کا قرآن پاک میں بالکل شروع میں اللہ کہتا ہے کہ علم الآدم اسماء کلھا، ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا. تو اسماء جو تھے وہ کون سے تھے؟ اسم نام کون کون سے تھے؟ ایک تو وہ نام تھے جو عرش کی ساق کے اوپر لکھے ہوئے، جن کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی وہی ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر بھی کچھ نام لکھے ہوئے تھے. اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے آصف برخیہ کے ضمن میں، جب اس نے ملکہ سبا کے تخت کو لے کے آیا تھا تو اس نے اس نام کو پکارا. اس کے ضمن میں ایک جملہ آتا ہے کہ اس نے اس نام کو پکارا. تو وہ کون سا نام تھا جس کو اس نے پکارا اور وہ تخت آ گیا؟ اچھا، ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ بھی کوئی 2 فٹ بائی 2 فٹ کا تخت تو تھا نہیں. یعنی ملکہ سبا کا وہ تخت تھا جو پورے پہاڑ کو کاٹ کے ایک ویلی جتنا، یعنی ایک پوری وادی جتنا وہ تخت تھا، پورے پہاڑ کو کاٹ کے اس کو تخت بنایا گیا تھا. کیونکہ جو یمن کے لوگ تھے وہ پہاڑیوں کو کاٹ کے بناتے تھے. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کے درباری بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کی سواریاں بھی ان کے ساتھ ہوتی تھیں. وہ کوئی چھوٹا نہیں تھا، یعنی کئی کلومیٹر لمبا اور کئی کلومیٹر چوڑا بھی تھا وہ. تو وہ اتنا بڑا تخت اٹھا کے لانا اور 1 سیکنڈ میں یعنی پلک جھپکتے ہی وہ آ گیا. تو کیا تھا اس کے پیچھے کوئی کوڈنگ تھی. وہ کوڈنگ اس کتاب میں کیسے کی جاتی ہے؟ آج بھی اس کتاب سے لوگ اپورٹس سائیکومیٹری، یہ جو سائیکومیٹرک میڈیمز ہیں، یہ سائیکومیٹری ہوتی کیا ہے؟ اس کی بہت اہم ترین چیزیں اس شمس المعارف میں ملتی ہیں. سائیکومیٹری اور اپورٹس 2 چیزیں ہیں، ان کا میں تھوڑا علیحدہ تعارف کراتا ہوں، اس کے بعد میں آگے جاتا ہوں کہ اس کا مواد کیا ہے، مضامین کیا ہے، اس کے اوپر آگے چلتے ہیں. یعنی جس کو اب ہم جدید نالج سمجھتے ہیں وہ اتنی پرانی کتابوں میں پہلے سے تھا. ساری کتابوں میں موجود ہے. اور آج ہم اپورٹس جو ہے وہ ہے کہ ایک جگہ سے کسی چیز کو دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنا. اس کے اوپر البرٹ آئنسٹائن نے ایک جو انرجی کی تھیوری لکھی ہے، مطلب اس کے بہت ساری اس کے اوپر بحث بھی ہے، انرجی انٹو میٹر اینڈ میٹر انٹو انرجی. یعنی یہ فرض کیا یہ میری اینک ہے، یہ میٹر ہے نا، ایسے یہ نظر آ رہی ہے، یہ 3D اس کی ہیپننگ ہے، یہ میٹر ہے. اب اگر اس کو انرجی میں کنورٹ کر دیں کسی طریقے سے XYZ کسی طریقے سے، یہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی. دنیا میں کسی بھی مقام کے اوپر 1 سیکنڈ کے بہت چھوٹے سے حصے میں انرجی کو وہاں شفٹ کریں گے، ٹریول ہو جائے اور گی، دوبارہ انرجی انٹو میٹر یہ وہاں چلی جائے گی. آج دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے.